اس آیت یعنی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اور بہت سارے احکامات بیان کیے ہیں، تو اس کا مرکزی موضوع ہے عفت اور عصمت، یعنی آدمی کی زندگی پاک صاف اور ستھری ہونی چاہیے، اخلاقی لحاظ سے آدمی بالکل پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز، ایک ایسے گناہ کا سب سے پہلے تو ذکر کیا اور اس کی سزا مقرر کی کہ جو ہر قسم کی بے حیائی اور برائی کی بنیاد بنتا ہے۔ تو شروع میں پہلی آیت میں تو تمہید ہے اور بڑے زوردار لفظوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ تمہید بیان کی۔ تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی نظام کو قائم رکھنے کے لیے سخت ترین قانون کا ذکر فرمایا کہ جو اس قانون کو توڑے گا تو اس کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ تو سب سے پہلے دو سزائیں مقرر کی گئی ہیں، ایک کا نام ہے حد زنا، دوسری کا نام ہے حد قذف۔ اسی سے متصل پھر اگلی آیات میں قانون لعان کو بیان کیا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اسی نظام کی بنیاد ہیں۔ اگر ان قوانین پہ صحیح معنی میں عمل کیا جائے تو معاشرہ ہر قسم کی اخلاقی برائی سے پاک ہو سکتا ہے۔ تو تمہید کے طور پہ فرمایا کہ سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ تو پورا قرآن ہی تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، لیکن یہ کہا کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس میں قوت اور طاقت پیدا کرنی مقصود ہے۔ یعنی یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو آگے قانون آ رہے ہیں یہ کوئی انسانی ساختہ قانون ہے، انسان کے بنائے ہوئے قانون ہے، بلکہ یہ صورت ہم نے نازل کی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک شاہی پیغام ہے، جیسے کہ کوئی سربراہ مملکت کہے کہ یہ میرا قانون ہے تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اگرچہ قانون سارے اسی کے ہوتے ہیں، لیکن کسی خاص قانون کے لیے کہے کہ یہ تو میرا قانون ہے تو ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر آئے ہوئے احکامات کی قدر و قیمت بڑھانے کے لیے فرمایا سورۃ انزلناہا، یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، کسی اور کی نہیں۔ یہ ایک ایسے قادر مطلق خدا کی کتاب اور قانون ہے کہ جس سے بالا کوئی طاقت بھی نہیں۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے ہی یہ قانون مقرر کیے ہیں۔ فرض کہتے ہیں مقرر کرنے کو، یعنی قرآن حکیم میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ ہمارے مقرر کردہ قوانین ہیں، چاہے وہ فرض ہیں جس کو ہم فرض کہتے ہیں، یا وہ واجب ہیں، یا وہ سنت ہیں، یا وہ مستحب ہیں، یا دوسری طرف دیکھیں حرام ہیں، مکروہ تحریمی ہیں، مکروہ تنزیہی ہیں، یا مباحات ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے کے سارے قانون ہم نے مقرر کیے ہیں، فرضنا۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس صورت میں واضح احکامات بیان کیے ہیں۔ یہاں آیات کا معنی احکام ہے، قوانین، ضوابط۔ یہ بات میں نے کئی دفعہ ذکر کی ہے کہ آیت کا لفظ جب قرآن مجید
شریعت کی اصطلاح میں اس سزا کو کہتے ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہے. تو کسی جرم کی سزا جب اللہ تعالیٰ خود مقرر کر دیں اس کو حد کہتے ہیں اور جمع اس کے حدود. تو ایسی صرف چند ہی حدود ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں. باقی ساری سزائیں جو ہیں جرائم کی وہ اللہ تعالیٰ نے جج کی ثوابدید پر یا حکومت اور پارلیمنٹ کی ثوابدید پہ چھوڑی ہیں کہ وہ ان جرائم کی کیا سزا متعین کرتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، کیا دینا چاہتے ہیں. وہ اپنی مرضی کے لحاظ سے ہر جرم کو دیکھ کے کوئی سزا تجویز کر سکتے ہیں. لیکن چند جرائم اس نوعیت کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کسی کے حوالے نہیں کی کہ وہ اس کا قانون بنائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ سزائیں از خود مقرر کی ہیں. ان کو کہتے ہیں حدود اللہ، حدود. تو ان میں یہاں پر دو حدود کا ذکر ہے، یعنی دو سزاؤں کا ذکر ہے جس کو چینج کرنے اور اس میں رد و بدل کرنے کا کسی کو بھی اختیار نہیں. نہ دنیا کا کوئی بادشاہ بدل سکتا ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ بدل سکتی ہے، نہ کوئی جج بدل سکتا ہے. اگر یہ جرم ثابت ہو گیا، جیسے کہ جرم کے ثبوت کے لیے دلائل چاہیے، تو پھر اس کو یہی سزا ملے گی، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی اجازت نہیں. تو پہلی سزا کیا ہے؟ زنا. الزانیۃ والزانی، بدکارہ عورت اور بدکار مرد. دیکھیے ایک اور حد جو چھٹے پارے میں سورہ مائدہ میں ذکر کی ہے، حد سرقہ، چوری کی حد. السارق والسارقۃ، چور مرد اور چور عورت. فاقطعوا ایدیہما، اگر ان پر چوری کا الزام ثابت ہو جائے تو ان کے ہاتھ کاٹ دو. تو وہاں مرد کا ذکر پہلے ہے، عورت کا ذکر بعد میں. لیکن یہاں جرم میں عورت کا ذکر پہلے ہے اور مرد کا ذکر بعد میں ہے، اس لیے کہ چوری کا وقوع بنسبت عورت کے مردوں میں زیادہ ہوتا ہے. چوری کا وقوع بنسبت عورت کے مردوں میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہاں چور مرد کا نام پہلے لیا اور چوری کرنے والی عورت کا نام بعد میں. لیکن زنا کے معاملے میں اگر کی عورت کمزور ہوتی ہے اور ناقص العقل بھی ہوتی ہے اور بھولاوے میں آ جاتی ہے، کسی چیز میں آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا کا مادہ جتنا عورت میں رکھا ہے اتنا مرد میں نہیں، اور جتنی حفاظت کا انتظام اللہ نے عورت کا کیا ہے اتنا مرد کا نہیں. اب کوئی عورت شرم و حیا کی ساری حدود پھلانگ دیتی ہے اور حفاظت کی سارے حدوں کو توڑ دیتی ہے، تو یہ بنسبت مرد کے زیادہ مجرم ہے. مجرم تو مرد بھی ہے، لیکن جتنی حفاظت عورت کی ہو رہی ہے اتنی تو مرد کی نہیں. اور یہ کہ جتنی حیا عورت میں ہے اتنی تو مرد میں نہیں. پھر بھی اگر وہ اس قسم کا معاملہ کرتی ہے تو اس کے جرم کی قباحت اور شناخت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے یہاں اس کا نام پہلے لیا، الزانیۃ والزانی. شریعت میں زنا کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے مرتکب کو زانی یا زانیہ کہتے ہیں. زنا چیز کیا ہے، کون سا جرم ہے؟ اور پھر یہ کہ اس کے ثبوت کے لیے عدالت میں اس کے ثبوت کے لیے کتنے گواہ ہیں. پھر یہ بات جانیے کہ یہاں زانی اور زانیہ سے مراد غیر شادی شدہ بدکاری کا ارتکاب کرنے والے مرد اور عورتیں جن کی شادی نہیں ہوئی، یعنی شرعی شادی. بدکرداری کو شادی نہیں کہتے. جن کا باقاعدہ نکاح نہیں ہوا اور نکاح ہونے کے بعد باقاعدہ میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہوا، تو اس کو غیر محسن کہتے ہیں.
شریعت کی اصطلاح، اور جس کا باقاعدہ نکاح ہوا اور میاں بیوی کا ایک دفعہ ملاپ ہو گیا تو یہ شرعی اصطلاح میں محسن کہتے ہیں۔ تو محسن زانی اور زانیہ کی سزا اور ہے، غیر محسن کی سزا اور ہے۔ تو اس آیت میں جو زانی اور زانیہ کا ذکر ہے تو یہ غیر محسن ہے، یعنی غیر شادی شدہ ہے، اس لیے کہ شادی شدہ اگر اس جرم کا ارتکاب کریں تو ان کی وہ سزا نہیں جو اس آیت میں ہے، ان کی سزا ہے پتھروں سے مار کر ان کی زندگی ختم کر دے، یعنی ان کی زندگی بالکل ختم کی جائے گی، قتل ان کی سزا ہے، لیکن قتل بھی شوٹ کرنے سے نہیں، ڈنڈے مارنے سے نہیں، کھلے میدان میں کھڑا کر کے پتھروں کی بارش ان پہ کی جائے اور اس کے صدمے سے وہ بن جائے۔ تو شادی شدہ مرد عورت کے اوپر اگر یہ جرم ثابت ہو جائے تو اس کو سنگساری کہتے ہیں۔ سنگساری کی سزا سنت سے ثابت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور آپ کے عمل سے اور امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اس کی کوئی آیت نہیں، لیکن یہاں جس کا ذکر ہے یہ غیر شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے۔ تو فرمایا الزانیۃ والزانی، بدکارہ عورت، زناکارہ عورت اور زانی مرد اگر ان پر جرم ثابت ہو جائے، جرم کے ثبوت کا آگے ذکر آئے گا، تو فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کوڑے لگاؤ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے، 100 کوڑے اس جرم کی سزا ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ اور یہ کہ اس جرم کے ثبوت کی صرف 2 صورتیں، زنا کے جرم کی ثبوت کی صرف 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے کہ گواہوں کی شہادت کے ساتھ یہ ثبوت ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس جرم کے ثبوت کے لیے جو شہادت کا نصاب مقرر کیا ہے وہ تمام شہادتوں سے بالکل الگ ہے، یعنی باقی جتنے بھی معاملات ہیں ان کی شہادت کے لیے 2 مرد جن کی گواہی پر جج اور قاضی اعتماد کرتا ہو تو وہ جرم ان کی شہادت سے ثابت ہو جائے گا، چوری کا ہے، کسی قسم کا بھی ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ حدود کے ثبوت کے لیے عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں، صرف مردوں کی گواہی ہے، اور حدود کے علاوہ باقی جتنے بھی کیس ہیں ان میں 2 مرد ہوں، اگر 2 مرد نہیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی شہادت سے وہ ثابت ہو گئے۔ لیکن حدود یعنی وہ سزائیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں ان کے ثبوت کے لیے 2 مردوں کی شہادت ضروری ہے، اس میں عورتیں کی شہادت بالکل نہیں چلتی۔ اور پھر باقی ساری حدود اور غیر حدود ان کے ثبوت کے لیے 2 کی شہادت کافی ہے، لیکن زنا کی حد جو ہے اس کا نصاب ہے 4 گواہ۔ صرف یہ واحد ایسا جرم ہے کہ اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ، اور گواہ بھی عینی شہادت، آنکھوں سے انہوں نے منظر دیکھا، اور منظر بھی کیسا کہ باقاعدہ زنا کا عمل کرتے ہوئے دیکھا، یہ نہیں کہ ساتھ لیٹے ہوئے تھے، ایک بستر میں تھے، یہ نہیں کہ آپس میں لپٹے ہوئے تھے، نہیں، باقاعدہ زنا کا عمل۔ تو یہ ایک ایسی شہادت ہے کہ جس کا ثبوت شاید نہ ہو سکے، اور آج تک کوئی زنا کی ثبوت میں اس قسم کی شہادت نہیں پیش ہوئی۔ یہ تو کوئی بالکل جانور ہوں، یہ بالکل جانور ہوں، انسانیت سے نکل جائیں اور وہ 4 آدمیوں کو کھڑا کریں اور بیچ میں ننگ دھڑنگ آپس میں یہ کام کریں تو ہی اس کا ثبوت ہو سکتا ہے، ایسا تو شاید۔ تو اس لیے شہادت کے نصاب کو آپ دیکھیں تو اس جرم کا ثبوت مہیا ہونا مشکل ہے۔ دوسری صورت پھر یہ ہے کہ خود مجرم اپنے جرم کا اقرار کرے، مجرم اپنے
ثابت سمجھا جائے گا اور اس کے بعد پھر یعنی سزا دی جائے گی. تو بہرحال اس کا نصاب بہت سنگین اور سخت ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک دو صاحبوں سے یہ جرم ہوا اور وہ تھے بھی شادی شدہ شہادت نہیں تھی، لیکن ان لوگوں پر آخرت کا خوف اتنا غالب تھا اور آخرت کی سزا سے اتنے زیادہ ڈرتے تھے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی سزا کا جھیل لینا ان کے لیے بڑا آسان تھا. ایک تو ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ جرم ہو گیا. انسان کو تقاضے بشری ہو گیا تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ جا کر حضور علیہ السلام کے سامنے اس کا اقرار کرو. کسی نے مشورہ دیا تو اس کے مشورے پہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضور مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. آپ نے جس طریقے سے گواہوں پہ جرح کی جاتی ہے تو اس طریقے سے ان کے اقرار پہ بھی جرح کی کہ تو ہوش و حواس سے باتیں کرتا ہے، ہوش ٹھکانے ہے. ہوش ٹھکانے. پھر آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم نے ویسے ہی ہاتھ لگا دیا ہو سکتا ہے کہ تم نے صرف چوم لیا ہو، فلاں 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 کئی باتیں حضور نے ایسی کی. لیکن وہ ڈٹ گئے کہ نہیں حضور، جس طریقے سے باقاعدہ ایک مرد عورت کے ساتھ یہ فعل کرتا ہے میں نے اس طرح کا فعل کیا. تو حضور نے منہ پھیر دیا، ایک دفعہ پھر رہا منہ پھیر دیا، کچھ نہیں بولا. تو وہ اس طرف جا جدھر حضور نے یہاں آ کر بھی انہوں نے اسی طرح کا اقرار کیا. تو حضور سے سب نے چہرہ ادھر کیا کہ یہ واپس چلا جائے، توبہ کر لے، گواہ تو ہے نہیں ہے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. یعنی اس کو موقع دیا. لیکن وہ آخرت کی سزا سے اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ پلٹ کے یہاں آ گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور ادھر موڑ دیا تو پھر ادھر آ گئے. تو 4 شہادتیں انہوں نے اپنے اوپر دیں کہ مجھ سے واقعی یہ فعل ہوا ہے. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب اس کو لے جاؤ اور اس کو سنسار کرو. تو چلو اس کو لے گئے سنسار. دوسرا کیس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک خاتون کا تھا. غامدیہ ایک خاتون تھی، ان سے بھی اسی طرح کا جرم ہو گیا. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ گئی. تو حضور مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اور مجھے پاک سزا دے کر پاک کر دیجیے. جو شرعی سزا ہے وہ مجھے دے دیں تاکہ میں اس گناہ سے پاک ہو جاؤں. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ٹلانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا آپ مجھے اس طرح ٹلائیں نہیں جیسے کہ ماعز کو ٹلاتے تھے. مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. اور پھر کہا حضور دیکھیے اس سے حمل بھی ہے. اچھا حمل بھی ہے، پھر تو جا، میں تیرے جرم کی وجہ سے بچے کو بھی مار دوں کیا؟ اس کا کیا قصور ہے؟ جا، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا. دیکھیے حضور نے کتنا بڑا وقت دے دیا، 8-9 مہینے کا وقت دے دیا. تو وہ چاہتی تو چلی جاتی، نہ آتی عدالت میں تو سزا نہ ملتی، ادھر ہی توبہ کر لیتی. لیکن اس پہ اتنی آخرت کا سزا کا اتنا خوف کاری تھا کہ بچہ پیدا ہوا تو اسے کپڑے میں لپیٹ کے لے آئی. حضور دیکھیے وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب مجھے سزا دے کر پاک کرے آخرت کے معاملے میں. تو حضور نے فرمایا تجھے سزا دے دوں سنساری کی تو اس معصوم بچے کی رکھوالی کون کرے گا؟ یہ تو بالکل معصوم دودھ پیتا بچہ. جا اس کو دودھ پلاتی رہے، جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہوا تب آ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بڑا وقت اس کو دے دیا، تقریباً 2 سال کا ٹائم دے دیا. اس میں وہ چین ہو سکتی تھی، نہ آتی. لیکن دیکھیے جب اس بچے کا دودھ چھوٹا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھما کر پھر حضور کے پاس آ گئی کہ دیکھیے جناب یہ کھانا کھا سکتا ہے تو اس کو کسی مسلمان کے حوالے کرے اور مجھے وہ سزا دے. اور سزا کوئی معمولی نہیں، زندہ آدمی پہ پتھر برسیں اور اتنے برسیں کہ اس کی موت واقعی کا آسان بات نہیں. لیکن جس کے سامنے آخرت کا منظر
نظر ہو نا، اس کی سزا اس کی ہے، ان پہ اتنی آخرت کی سزا چھائی ہوئی تھی کہ اس کو بہت ہلکا سمجھتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معصوم بچہ کسی صحابی کے حوالے کر دے کہ اس کی پرورش کرو، اور پھر اس کو حکم دیا کہ اس کو لے جا کر آپ سنسار بس۔ تو یہ کیس آئے تو اقرار کی وجہ سے سزا ہوئی، لیکن شہادت کی وجہ سے کوئی ایسا کیس نہیں آیا، سننے میں نہیں آیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس جرم کی ثبوت شہادت کے ذریعے سے مشکل ہے، لیکن اگر ہو جائے، بالفرض ہو جائے تو یہ سزا ہے، یا پھر اقرار کر لیں تو یہ سزا ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ہر ایک کو جرم کے ثبوت کے بعد 100 کوڑے لگائے جائیں۔ جب کوڑوں کی بات آتی ہے تو یار لوگ بڑے اچھلتے ہیں۔ دیکھو جی، اسلام کی سزائیں بڑی وحشیانہ ہیں، اس میں کون سا وحشی پن؟ پہلے اس فعل کو دیکھو، وہ کون سا مہذبانہ ہے۔ اگر تم اس جرم کو مہذب کہو، اور یہ کیا تو مہذب ہے، یہ تو کہتے ہیں آپس کی رضامندی کے ساتھ کر لو، تو تہذیب اور شائستگی کے خلاف نہیں ہے، جائز ہے۔ ہاں کوئی کسی پہ جبر کرے تو پھر اس کو جرم سمجھا جاتا ہے، اور اس کی بھی یہ سزا نہیں۔ تو جرم جرم ہے، اس لیے جو لوگ جرم کی نوعیت کو نہیں سمجھتے تو وہ پھر اس قسم کی سزاؤں پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اس جرم کی حقیقت کو سمجھ لیں کہ اس سے کتنی معاشرت کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کتنے خاندانوں پر داغ اور دھبے لگتے ہیں، کتنی اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ ان پہ غور کریں تو یہ سزا پھر بالکل مہذبانہ اور ٹھیک جرم کے عین مطابق ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ سزا کسی پارلیمنٹ نے تو مقرر نہیں کی، کسی جج نے تو مقرر نہیں کی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں غلطی ہوگی کہ جرم معمولی تھا سزا سخت ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جرم معمولی اور سزا سخت تو انسان ہے، یہ تو اللہ کا مقرر کردہ ہے۔ اللہ جرم کی نوعیت کو بھی جانتے ہیں اور اللہ اس مجرم کو بھی جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی جرم کی سزا اگر مقرر ہو جائے تو وہ عین انصاف ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کسی طرف کمی بیشی نہیں ہو سکتی، نپا تلا معاملہ ہے، بالکل نپا تلا معاملہ ہے، جیسا جرم ایسی سزا، جیسا جرم ایسی سزا، اللہ تعالیٰ کی مقرر کرنا ہے۔ اس کو وحشیانہ کہنا یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوڑے کا نام سن کے اس لیے ڈرتے ہیں کہ یہ اپنے کوڑے مراد لیتے ہیں، آخر یہ لوگ بھی تو سزاؤں میں کوڑے استعمال کرتے رہے ہیں، اب چلو انہوں نے کوڑے مارنے چھوڑ دیے ہیں، ہلکے کر دیا ہے، لیکن پچھلی ہسٹری آپ ان کی پڑھیں تو یہ تو ایسے کوڑے استعمال کرتے تھے کہ کھال اگڑ جاتی تھی، گوشت کا اندر قیمہ بن جاتا تھا، ایسے کوڑے یہ لوگ مارا کرتے تھے جو آج اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن اسلام میں کوڑا اس کا ایک خاص معیار ہے، خاص حد ہے، مارنے والا آدمی بھی تجربہ کار ہونا چاہیے تاکہ کھال پھٹ نہ جائے، گوشت ادڑ نہ جائے، اور کوڑے پہ کوئی داغ دھبے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ضرب سخت لگتی ہو، بالکل ہموار اور ملائم ہونا چاہیے۔ اس میں بھی یہ ہے کہ سر پہ کوڑا نہیں مارنا، منہ پہ نہیں مارنا، اعضائے رئیسہ پہ نہیں مارنا کہ جس پہ کوڑا لگنے سے آدمی کی موت ہو سکتی ہے، پیٹ پہ نہیں مارنا، پیٹھ پہ لگانا ہے، مارنے والا تجربہ کار ہو، یہ نہیں کہ کوڑوں کی ضرب سے آدمی مر جائے، صرف سزا دینی مقصود ہے۔ اور پھر مختلف جرائم کے کوڑوں کے مارنے کا انداز بھی مختلف ہے۔ سب سے سخت کوڑا جو مارا جاتا ہے تو وہ حد
اس سے ہلکی زنا کی. تو زنا کا کوڑا سب سے ہلکے طریقے سے مارا جاتا ہے. آخر 100 کوڑے ہیں، مارے تو مر نہ جائے. مارنا مقصود تو نہیں، یہ سزا دینی مقصود. تو اس لیے کوڑے کے نام سے گھبرانا اور پھر اس کو یہ کہنا اور وہ کہنا، بہرحال یہ کچھ نہیں کہہ سکتا. تو زانیہ عورت اور زانی مرد جب ان پہ جرم شہادت سے یا اقرار سے ثابت ہو جائے اور وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو کوڑے لگاؤ، ہر ایک کو 100 کوڑے. یہ سزا ہے کچھ. دوسری بات، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے دین کو یعنی اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں کسی قسم کی رحم اور شفقت مجرم پہ نہیں آنی چاہیے. جب مجرم کو یہ سزا مل رہی ہو تو تمہارے دل میں ان کے لیے رحم کے جذبات نہیں ہونے چاہیے. ان کے جرم کو سامنے رکھ کے سزا دو، ان پر رحم نہیں کرنا چاہیے، ترس نہیں کھانا چاہیے کہ ان پہ ترس کھا کے اللہ کے قانون کو تم یہ 100 کے بجائے 90 لگائیں یا 80 لگا دیں. یہ بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے مجرم کو سزا دیتے وقت تمہیں کسی قسم کی نرمی نہیں ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری، اچھا یہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور پچھلے دن پہ ایمان لاتے ہو نا تو پھر اللہ کا قانون مقدم ہو اور اس کو نافذ کرتے وقت کسی کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان مجرموں کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو. یعنی سر عام یہ سزا دی جائے، چھپ کر نہیں، کسی کمرے کے اندر نہیں، مجمع میں کچھ لوگ اس منظر کو دیکھیں. اس لیے کہ سزا کا ایک مقصد تو مجرموں کو گناہ سے روکنا ہے، تو دوسرا مقصد باقی لوگوں کو عبرت دلانا. جب یہ منظر دیکھیں گے تو وہ کبھی اس گناہ کے قریب نہیں ہیں. آج ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ پہلے تو مجرم کو قرار واقعی سزا ہی نہیں ملتی. اگر ملتی ہے تو اتنا چھپا کر ملتی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں. تو پھر مقصد کیا ہو؟ مجرم کو جب جرم کرے تو سر عام جب سزا دو گے تو لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے کہ اس کے ساتھ آج یہ ہو رہا ہے، کل میں یہ جرم کروں گا تو میرے ساتھ بھی یہ ہوگا. تو معاشرہ جب پاک ہوتا ہے کہ جرم کی سزا سر عام دی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو سر عام سزا دو، مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو، اور سزا دیتے وقت تمہارے دل میں ان کے لیے کسی قسم کا ترس بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا قانون مقدم ہے دوسروں پر رحم اور شفقت کرنے سے. اب اس سزا کے لیے شرائط کیا ہیں؟ ایک شرط تو کیا میرا محسن. محسن کا معنی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ. تو غیر شادی شدہ کی یہ سزا ہے. لیکن دوسری شرط کیا ہے کہ وہ عاقل ہو. تیسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہو. اگر پاگل آدمی یہ کام کر لے تو اس کو یہ سزا نہیں ملے گی، اور نابالغ بچہ یہ کام کر لے نابالغ تو بھی اس کو یہ سزا نہیں ملے گی. اور سنساری کی سزا کے لیے شرط ہے کہ وہ غلام نہ ہو. غلامی تو اب دور نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ غلام نہ ہو. اس لیے کہ غلام کے لیے سنساری کی سزا نہیں ہوتی، کوڑوں کی سزا ہے. اور غلام جو ہے اس کی سزا بھی آزاد آدمی کی نسبت سے عادی ہوتی ہے. اگر آزاد کے 100 کوڑے ہیں تو غلام کے 50 کوڑے. لیکن اگر وہ شادی شدہ غلام ہے تو بھی اس کو کوڑے ہی لگائے جائیں گے 50. اس کو پتھر مار کے مارا نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ سزا عادی ہو نہیں سکتی. سنساری کی سزا عادی نہیں ہو سکتی کہ غلام کو عادی دے. وہاں تو موت ہے، وہ تو جان سے مارنا ہے. تو یہ کہ غلام نہ ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور یہ کہ اس کو مجبور نہیں کیا گیا، اپنی رضا و رغبت سے یہ کام کر رہے ہیں. اگر کسی پر جبر کیا جائے تو جو
کسی عورت نے مرد کو اتنا مجبور کر دیا ہے جی، تو پھر عورت کو ملے گی، مرد کو نہیں ملے گی، لیکن دونوں کی رضا تھی تو دونوں کو ملے گی۔ یہ تو شرعی سزا ہے، یہ تو اللہ کے قانون کی سزا ہے۔ اب اس کے بعد ایک قومی سزا کا اللہ ذکر فرماتے ہیں، معاشرتی سزا کا ذکر فرماتے ہیں، وہ یہ کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ و مشرکہ، زناکار مرد شادی نہیں کرتا مگر زناکار عورت سے، اور یا پھر مشرکہ عورت سے، یعنی اس کا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اس کے نزدیک مومنہ اور کافرہ کا کوئی فرق پھر نہیں رہتا، تو وہ یا تو اپنی جیسی عورت خود بدکار ہے تو بدکارہ عورت سے نکاح کرتا ہے، یا پھر وہ مشرکہ کافرہ سے کرتا ہے۔ اسی طرح جو بدکارہ عورت ہے لا ينکحها الا زان و مشرک، اس کے ساتھ بھی اس کے مزاج کا آدمی جو بدکار ہے وہی شادی کرتا ہے یا پھر مشرک کافر کرتا ہے۔ یعنی کسی مومن کو، کسی نیک پارسا آدمی کو ان میں رغبت ہی نہیں ہوتی کہ ایسے گندوں کے ساتھ وہ شادی کرے۔ ان کی رغبت البتہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ایسے ہی ملے، وہ کہتی ہے مجھے ایسے ہی ملے۔ اب کیا کہ یہ نکاح سرے سے جائز ہی نہیں ہے، یا ان کی فطرت اتنی گندی ہو گئی ہے کہ وہ انہی کو پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ جب انسان کی فطرت بگڑ جائے نا تو پھر اپنے جیسے کو پسند کرتے ہیں۔ کنگ ہر جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر گھاس با گھاس، ہر جنس اپنی جنس کو تلاش کرتی ہے، اس کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے۔ تو زنا ایسا برا فعل ہے کہ انسان کی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے جی، پھر وہ اپنے جیسوں کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کی شادی بھی۔ تو امام احمد رحمہ اللہ کو فرماتے ہیں کہ زانی مرد اور زانیہ عورت کا نکاح دوسروں سے ہوتا ہی نہیں، دوسروں سے ہوتا ہی نہیں۔ یعنی زانی زانی سے نکاح کرے تو ٹھیک ہے، لیکن زانی غیر زانی سے، زانیہ غیر زانی سے کہتے وہ نکاح ہوتا ہی نہیں۔ لیکن دوسرے باقی سب ائمہ کہتے ہیں نکاح تو ہو جاتا ہے، کیونکہ آخر وہ یہ جرم کر کے بھی تو کافر تو نہیں ہو جاتا، مسلمان ہی رہتے ہیں۔ یعنی گناہ کر کے آدمی کو کفر میں تو نہیں چلا جاتا، پھر بھی مومن مسلمان تو رہتا ہے۔ اور نکاح کے لیے بس اسلام شرط ہے کہ دونوں طرف سے مسلمان قدرت ہے۔ اس لیے مزاج کی الگ بات ہے، طبیعت کی الگ بات ہے کہ کسی پاک کی طبیعت ایسے گندوں سے نہیں ملتی، اور نہ ان کی طبیعت پاک لوگوں سے ملتی ہے، یہ اور بات ہے۔ لیکن اگر ان کا آپس میں جوڑ ہو گیا، نکاح ہو گیا، تو نکاح بہرحال درست نکاح ہوگا زانیہ کے ساتھ، زانی کے ساتھ۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ مومنوں پر۔ یا حرام کا لفظ، لیکن اس میں ذالکہ جو ہے نا یہ اشارے کا لفظ ہے، اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ حرام کر دیا گیا مومنوں پر، تو امام احمد تو یہی فرماتے ہیں کہ اس کا اشارہ اسی زانی اور زانیہ کی طرف ہے، کہ یعنی ان پر مومنوں کے ساتھ نکاح حرام کر دیا گیا ہے، مومنوں کے ساتھ یعنی غیر زانی کے ساتھ ان کا نکاح حرام کر دیا گیا ہے۔ وہ تو ذالکہ اشارہ اس طرح رکھتے ہیں کیونکہ یہ مسلک ہے، لیکن دوسرے امام کہتے ہیں کہ ذالکہ کے لفظ سے اشارہ زنا کی طرف ہے، اوپر جو گزرا ہے کہ زنا مومنوں پہ خدا نے حرام کر دیا ہے، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، مومنوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اور کئی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، تو حرم ذالکہ یہ زنا بھی حرام کر دیا گیا ہے مومنوں پر۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ زنا حرام ہے وہ تو گناہ ٹھیک ہے، لیکن باقی ان کے نکاح کا معاملہ یہ الگ ہے۔ تو خیر یہ ایک معاشرتی سزا ہے کہ جو لوگ مشہور ہو جاتے ہیں نا زانی زانیہ، تو پھر پاک لوگ ان سے نکاح نہیں کرتے، اس کے ساتھ کون نکاح کرتا ہے؟ تو پھر وہ یوں ہی پھرتے رہتے ہیں اور اپنا جیسا تلاش کرتے ہیں، یعنی یہ معاشرتی سزا ہے
سنسار کرنا، غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے، اور ثبوت کے لیے 4 گواہ چاہیے، نہیں تو 4 دفعہ مختلف جگہوں میں اقرار سے یہ سزا ہوگی۔ اب اس کے بعد دوسری حد کا ذکر فرماتے ہیں۔ چلیں میری مرضی نہیں، آپ لوگ بیٹھتے ہیں، دوسری حد مختصر سی ہے۔ تو حدود میں یہ دوسری حد ہے، تو اس کے کہتے ہیں حد قذف۔ حد قذف یعنی دوسروں پر، پاک لوگوں پر غلط الزام لگانا زنا کا، یہ مستقل جرم ہے، اور یہ بھی ایسا جرم ہے کہ اللہ نے اس کی سزا خود مقرر کی ہے۔ والذین یرمون المحصنات، یا محسن کا معنی پاک دامن ہے، تو محسن کا لفظ کبھی تو شادی شدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی پاک لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا پاک کے سب وہ لوگ یرمون المحصنات جو پاک عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں۔ یرمونا رمی سے، رمی کہتے ہیں میں تیر مارنے کو، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ تہمت کا تیر لگانا، تہمت کا تیر لگانا۔ تو عورتیں، یعنی عورتیں پاک ہیں بیچاری، لیکن کوئی اٹھ کے ان پہ غلط کاری کا الزام لگاتا ہے، تو وہ لوگ جو پاک عورتوں پر الزام لگاتا ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہے چاہے غیر شادی شدہ، یہاں وہ شادی والی بات نہیں۔ ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، تو جب کسی پاک عورت پہ کوئی آدمی الزام لگائے بدکاری کا، تو اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اس جرم کے ثبوت کے لیے 4 گواہ پیش کر، اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ پیش کر۔ ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور پھر وہ 4 گواہ نہ لا سکے، الزام تو لگا دیا اور 4 گواہ نہ لا سکے، تو اب یہ الزام ہے، 4 گواہ لے آئیں تو جرم کا ثبوت ہو جائے گا، یہ بچ جائیں گے۔ 4 گواہ نہیں لائے تو یہ خود مجرم ہے، خود مجرم ہے۔ فجلدوا 80 جلدہ، پھر ان کو 80 کوڑے لگو۔ تو غلط الزام کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے، الا یہ کہ جس پہ الزام لگائے وہ معاف کر دے، چلو یار کوئی بات نہیں، لیکن وہ اگر عدالت میں پیش ہو جائے کہ اس نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے، جی اس سے پوچھئے، اس کا ثبوت پیش کرے، اگر ثبوت نہیں پیش کرتا اس کو سزا دیجئے، تو جج 80 کوڑے کی سزا دے گا۔ پہلے کہا کہ لاؤ 4 گواہ، جب نہیں لائے گا تو 80 کوڑے کی سزا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ حد قذف۔ قذف اصل میں کہتے ہیں پتھر پھینکنے کو، تو یہ بھی ایک طرح کا یعنی غلط پتھر پھینکا اس پر۔ اور یہاں پاک دامن عورتوں کا ذکر ہے، لیکن حکم پاک دامن مردوں کا بھی ہے کہ کوئی کسی مرد پہ اس طرح کا الزام لگائے اور ثابت نہ کر سکے، اس کی سزا بھی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عورت غلط الزام مرد پہ لگائے تو اس عورت کی سزا بھی ہے۔
یعنی اس کا نزول ہجرت کے بعد ہوا، اور مدنی صورتوں میں علاوہ اس موضوع کے جو مکی صورتوں کا ہے احکامات بھی ہوتے ہیں، تو لہذا مدنی صورت ہونے کی وجہ سے اس کے اندر بہت سارے اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں۔ اس صورت کا نام ہے سورۃ النور۔ یہ نام اس صورت میں ایک آیہ کریمہ میں آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، تو اس لفظ نور کی وجہ سے اس کا نام سورۃ النور ہے۔ نور کا معنی ویسے ہے لائٹ، روشنی۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے احکامات بھیجے ہیں یہ ان کے لیے نور اور روشنی کا باعث ہے۔ اگر ان احکامات کی روشنی میں زندگی گزاری جائے تو آگے کی منزل روشن رہے گی، اور ان احکامات سے اگر پہلو تہی کی جائے، اعراض کیا جائے، منمانی زندگی گزاری جائے تو پھر جلدی تاریکیوں کا اور اندھیروں کا شکار ہو جائے گا۔ اس آیہ کی یعنی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اور بہت سارے احکامات بیان کیے ہیں تو اس کا مرکزی موضوع ہے عفت اور عصمت، یعنی آدمی کی زندگی پاک، صاف اور ستھری ہونی چاہیے، اخلاقی لحاظ سے آدمی بالکل پاکیزہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز، ایک ایسے گناہ کا سب سے پہلے تو ذکر کیا اور اس کی سزا مقرر کی کہ جو ہر قسم کی بے حیائی اور برائی کی بنیاد بنتا ہے۔ تو شروع میں پہلی آیت میں تو تمہید ہے، اور بڑے زوردار لفظوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ تمہید بیان کی۔ تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی نظام کو قائم رکھنے کے لیے سخت ترین قانون کا ذکر فرمایا کہ جو اس قانون کو توڑے گا تو اس کے لیے سخت ترین سزا ہے۔ تو سب سے پہلے دو سزائیں مقرر کی گئی ہیں، ایک کا نام ہے حد زنا، دوسری کا نام ہے حد قذف۔ اسی سے متصل پھر اگلی آیات میں قانون لعان کو بیان کیا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اسی نظام کی بنیاد ہیں۔ اگر ان قوانین پہ صحیح معنی میں عمل کیا جائے تو معاشرہ ہر قسم کی اخلاقی برائی سے پاک ہو سکتا ہے۔ تو تمہید کے طور پہ فرمایا کہ سورۃ انزلناہا، یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ تو پورا قرآن ہی تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، لیکن یہ کہا کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس میں قوت اور طاقت پیدا کرنی مقصود ہے۔ یعنی یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جو آگے قانون آ رہے ہیں یہ کوئی انسانی ساختہ قانون ہے، انسان کے بنائے ہوئے قانون ہے، بلکہ یہ صورت ہم نے نازل کی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک شاہی پیغام ہے، جیسے کہ کوئی سربراہ مملکت کہے کہ یہ میرا قانون ہے تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اگرچہ قانون سارے اسی کے ہوتے ہیں، لیکن کسی خاص قانون کے لیے کہے کہ یہ تو میرا قانون ہے تو ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر آئے ہوئے احکامات کی قدر و قیمت بڑھانے کے لیے فرمایا سورۃ انزلناہا، یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، کسی اور کی نہیں۔ یہ ایک ایسے قادر مطلق خدا کی کتاب اور قانون ہے کہ جس سے بالا کوئی طاقت بھی نہیں۔ وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے ہی یہ قانون مقرر کیے ہیں۔ فرض کہتے ہیں مقرر کرنے کو، یعنی قرآن حکیم میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ ہمارے مقرر کردہ قوانین ہیں، چاہے وہ فرض ہیں جس کو ہم فرض کہتے ہیں، یا وہ واجب ہیں، یا وہ سنت ہیں، یا وہ مستحب ہیں، یا دوسری طرف دیکھیں حرام ہیں، مکروہ تحریمی ہیں، مکروہ تنزیہی ہیں، یا مباحات ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے کے
نے مقرر کیے فرضنا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور ہم نے اس صورت میں واضح احکامات بیان کیے ہیں. یہاں آیات کا معنی احکام ہے، قوانین، ضوابط. یہ بات میں نے کئی دفعہ ذکر کی ہے کہ آیت کا لفظ جب قرآن مجید میں آتا ہے تو اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. آیت کا معنی نشانی بھی ہوتا ہے، آیت کا معنی معجزہ بھی ہوتا ہے جو نبی کو دیا جاتا ہے، اور آیت کا معنی قرآن مجید کی یہ جو آیات ہیں یہ بھی ہوتی ہیں، اور آیت کا معنی اللہ کا قانون اور حکم بھی ہوتا ہے. تو یہاں آیات کا معنی اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ کے فرامین. وَأَنزَلْنَا فِي آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ہم نے اس صورت میں واضح قوانین نازل کیے ہیں. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دو. تو یہ تمہید ہے قوانین. اب اس کے بعد باقاعدہ قوانین شروع ہو رہے ہیں. تو آیہ نمبر 1 سے 3 تک اس میں زنا کا قانون یعنی زنا کی حد بیان کر رہے ہیں. دیکھیے یاد رکھیے، حد شریعت کی اصطلاح میں اس سزا کو کہتے ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہے. تو کسی جرم کی سزا جب اللہ تعالیٰ خود مقرر کر دیں اس کو حد کہتے ہیں، اور جمع اس کے حدود. تو ایسی صرف چند ہی حدود ہیں جو اللہ نے مقرر کی. باقی ساری سزائیں جو ہیں جرائم کی وہ اللہ تعالیٰ نے جج کی ثوابدید پر یا حکومت اور پارلیمنٹ کی ثوابدید پہ چھوڑی ہیں کہ وہ ان جرائم کی کیا سزا متعین کرتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، کیا دینا چاہتے ہیں. وہ اپنی مرضی کے لحاظ سے ہر جرم کو دیکھ کے کوئی سزا تجویز کر سکتے ہیں. لیکن چند جرائم اس نوعیت کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کسی کے حوالے نہیں کی کہ وہ اس کا قانون بنائے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ سزائیں از خود مقرر کی ہیں. ان کو کہتے ہیں حدود اللہ، حدود. تو ان میں یہاں پر 2 حدود کا ذکر ہے، یعنی 2 سزاؤں کا ذکر ہے جس کو چینج کرنے اور اس میں رد و بدل کرنے کا کسی کو بھی اختیار نہیں. نہ دنیا کا کوئی بادشاہ بدل سکتا ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ بدل سکتی ہے، نہ کوئی جج بدل سکتا ہے. اگر یہ جرم ثابت ہو گیا، جیسے کہ جرم کے ثبوت کے لیے دلائل چاہیے، تو پھر اس کو یہی سزا ملے گی، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی اجازت نہیں. تو پہلی سزا کیا ہے؟ زنا. الزانیۃ والزانی، بدکارہ عورت اور بدکار مرد. دیکھیے ایک اور حد جو 6 پارے میں سورہ مائدہ میں ذکر کی ہے، حد سرقہ، چوری کی حد. وہاں اللہ تعالیٰ فرمایا السارق والسارقۃ، چور مرد اور چور عورت. فقطعوا ایدیہما،
زیادہ مجرمہ ہے. مجرم تو مرد بھی ہے، لیکن جتنی حفاظت عورت کی ہو رہی ہے اتنی تو مرد کی نہیں. اور یہ کہ جتنی حیا عورت میں ہے اتنی تو مرد میں نہیں. پھر بھی اگر وہ اس قسم کا معاملہ کرتی ہے تو اس کے جرم کی قباحت اور شناخت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے یہاں اس کا نام پہلے لیا الزانیۃ والزانی. شریعت میں زنا کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے مرتکب کو زانی یا زانیہ کہتے ہیں. زنا چیز کیا ہے؟ کون سا جرم ہے؟ اور پھر یہ کہ اس کے ثبوت کے لیے عدالت میں اس کے ثبوت کے لیے کتنے گواہ ہیں. میری یہ بات جانیے کہ یہاں زانی اور زانیہ سے مراد غیر شادی شدہ بدکاری کا ارتکاب کرنے والے مرد اور عورتیں جن کی شادی نہیں ہوئی، یعنی شرعی شادی. بدکرداری کو شادی نہیں کہتے. جن کا باقاعدہ نکاح نہیں ہوا اور نکاح ہونے کے بعد باقاعدہ میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہوا، تو اس کو غیر محسن کہتے ہیں. اس کو غیر محسن کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح. اور جس کا باقاعدہ نکاح ہوا اور میاں بیوی کا ایک دفعہ ملاپ ہو گیا تو یہ شرعی اصطلاح میں محسن کہتے ہیں. تو محسن زانی اور زانیہ کی سزا اور ہے، غیر محسن کی سزا اور ہے. تو اس آیت میں جو زانی اور زانیہ کا ذکر ہے تو یہ غیر محسن ہے، یعنی غیر شادی شدہ. اس لیے کہ شادی شدہ اگر اس جرم کا ارتکاب کریں تو ان کی وہ سزا نہیں جو اس آیت میں ہے. ان کی سزا ہے پتھروں سے مار کر ان کی زندگی ختم کر دے، یعنی ان کی زندگی بالکل ختم کی جائے گی. قتل ان کی سزا ہے، لیکن قتل بھی شوٹ کرنے سے نہیں، ڈنڈے مارنے سے نہیں، کھلے میدان میں کھڑا کر کے پتھروں کی بارش ان پہ کی جائے اور اس کے صدمے سے وہ بن جائے. تو شادی شدہ مرد عورت کے اوپر اگر یہ جرم ثابت ہو جائے تو اس کو سنگساری کہتے ہیں. سنگساری کی سزا سنت سے ثابت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور آپ کے عمل سے اور امت کے اجماع سے ثابت ہے. قرآن مجید میں اس کی کوئی آیت نہیں، لیکن یہاں جس کا ذکر ہے یہ غیر شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ. تو فرمایا الزانیۃ والزانی، بدکارہ عورت، زناکارہ عورت اور زانی مرد اگر ان پر جرم ثابت ہو جائے، جرم کے ثبوت کا آگے ذکر آئے گا، تو فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کوڑے لگاؤ ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے. 100 کوڑے اس جرم کی سزا ہے، مرد کو بھی عورت کو بھی. اور یہ کہ اس جرم کے ثبوت کی صرف 2 صورتیں، زنا کے جرم کی ثبوت کی صرف 2 صورتیں ہیں. ایک صورت ہے کہ گواہوں کی شہادت کے ساتھ یہ ثبوت ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس جرم کے ثبوت کے لیے جو شہادت کا نصاب مقرر کیا ہے وہ تمام شہادتوں سے بالکل الگ ہے. یعنی باقی جتنے بھی معاملات ہیں ان کی شہادت کے لیے 2 مرد جن کی گواہی پر جج اور قاضی اعتماد کرتا ہو تو وہ جرم ان کی شہادت سے ثابت ہو جائے گا. چوری کا ہے، کسی قسم کا بھی ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ حدود کے ثبوت کے لیے عورتوں کی گواہی قابل قبول نہیں، صرف مردوں کی گواہی ہوگی. اور حدود کے علاوہ باقی جتنے بھی کیس ہیں ان میں 2 مرد ہوں، اگر 2 مرد نہیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کی شہادت سے وہ ثابت ہو گئے. لیکن حدود یعنی وہ سزائیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں ان کے ثبوت کے لیے 2 مردوں کی شہادت ضروری ہے، اس میں عورتوں کی شہادت بالکل نہیں چلتی. اور پھر باقی ساری حدود اور غیر
جانور ہوں انسانیت سے نکل جائیں اور وہ چار آدمیوں کو کھڑا کریں اور بیچ میں ننگ دھڑنگ آپس میں یہ کام کریں تو ہی اس کا ثبوت ہو سکتا ہے، ایسا تو شاید۔ تو اس لیے شہادت کے نصاب کو آپ دیکھیں تو اس جرم کا ثبوت مہیا ہونا مشکل ہے۔ دوسری صورت پھر یہ ہے کہ خود مجرم اپنے جرم کا اقرار کرے، مجرم اپنے جرم کا اقرار کرے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، لیکن اقرار بھی ایک دفعہ دو دفعہ کا کافی نہیں ہوگا۔ جو شہادت کا نصاب ہے اتنے ہی اقرار بھی ضروری ہے، یعنی 4 دفعہ مجرم اقرار کرے، اور اقرار بھی ایک جگہ میں نہیں، 4 مختلف جگہوں میں اقرار کرے، ایک دفعہ یہاں کا، ایک دفعہ یہاں کا، ایک دفعہ یہاں کا، تو اس کے بعد پھر یہ جرم ثابت سمجھا جائے گا اور اس کے بعد پھر یعنی سزا دی جائے گی۔ تو بہرحال اس کا نصاب بہت سنگین اور سخت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک دو صاحبوں سے یہ جرم ہوا، اور وہ تھے بھی شادی شدہ، شہادت نہیں تھی، لیکن ان لوگوں پر آخرت کا خوف اتنا غالب تھا اور آخرت کی سزا سے اتنے زیادہ ڈرتے تھے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی سزا کا جھیل لینا ان کے لیے بڑا آسان تھا۔ ایک تو ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے یہ جرم ہو گیا، انسان کو تقاضے بشری ہو گیا، بس ہو گیا۔ تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ جا کر حضور علیہ السلام کے سامنے اس کا اقرار کرو، کسی نے مشورہ دیا، تو اس کے مشورے پہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضور مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ آپ نے جس طریقے سے گواہوں پہ جرح کی جاتی ہے تو اس طریقے سے ان کے اقرار پہ بھی جرح کی کہ تو ہوش و حواس سے باتیں کرتا ہے، ہوش ٹھکانے ہے، ہوش ٹھکانے۔ پھر آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم نے ویسے ہی ہاتھ لگا دیا ہو سکتا ہے کہ تم نے صرف چوم لیا ہو، فلاں فلاں فلاں، کئی باتیں حضور نے ایسی کی، لیکن وہ ڈٹ گئے کہ نہیں حضور، جس طریقے سے باقاعدہ ایک مرد عورت کے ساتھ یہ فعل کرتا ہے میں نے اس طرح کا فعل کیا ہے۔ تو حضور نے منہ پھیر دیا، ایک دفعہ پھیرا، منہ پھیر دیا، کچھ نہیں بولا، تو وہ اس طرف جا جدھر حضور نے یہاں آ کر بھی انہوں نے اسی طرح کا اقرار کیا، تو حضور سے سب نے چہرہ ادھر کیا کہ یہ واپس چلا جائے، توبہ کر لے، گواہ تو ہے نہیں ہے، تو مسئلہ ختم ہو جائے گا، یعنی اس کو موقع دیا۔ لیکن وہ آخرت کی سزا سے اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ پلٹ کے یہاں آ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور ادھر موڑ دیا تو پھر ادھر آ گئے، تو 4 شہادتیں انہوں نے اپنے اوپر دیں کہ مجھ سے واقعی یہ فعل ہوا ہے۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب اس کو لے جاؤ اور اس کو سنسار کرو، تو چلو اس کو لے گئے سنسار۔ دوسرا کیس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک خاتون کا تھا، غامدیہ ایک خاتون تھی، ان سے بھی اسی طرح کا جرم ہو گیا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ گئی، اور مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے اور مجھے پاک سزا دے کر پاک کر دیجیے، جو شرعی سزا ہے وہ مجھے دے دیں تاکہ میں اس گناہ سے پاک ہو جاؤں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ٹلانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا آپ مجھے اس طرح ٹلائیں نہیں جیسے کہ ماعز کو ٹلاتے تھے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اور پھر کہا حضور دیکھیے اس سے حمل بھی ہے، حمل بھی ہے، اچھا حمل بھی ہے، پھر تو جاؤ، میں تیرے جرم کی وجہ سے بچے کو مار دوں کیا، اس کا کیا قصور ہے، جا جب یہ بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ دیکھیے حضور نے کتنا بڑا وقت دے دیا، 8-9 مہینے کا وقت دے دیا، تو وہ چاہتی تو چلی جاتی، نہ آتی عدالت میں تو سزا نہ ملتی، ادھر ہی توبہ کر لیتی، لیکن اس پہ اتنی آخرت کا
اس کو کسی مسلمان کے حوالے کریں اور مجھے وہ سزا دیں. اور سزا کوئی معمولی نہیں، زندہ آدمی پہ پتھر برسیں اور اتنے برسیں کہ اس کی موت واقع ایک آسان بات نہیں. لیکن جس کے سامنے آخرت کا منظر ہو نا، اس کی سزا اس کی ہے. ان پہ اتنی آخرت کی سزا چھائی ہوئی تھی کہ اس کو بہت ہلکا سمجھتے تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معصوم بچہ کسی صحابی کے حوالے کرنے کے لیے اس کی پرورش کرو، اور پھر اس کو حکم دیا کہ اس کو لے جا کر آپ سے بس. تو یہ کیس آئے تو اقرار کی وجہ سے سزا ہوئی، لیکن شہادت کی وجہ سے کوئی ایسا کیس نہیں آیا، سننے میں نہیں آیا. تو اس لیے فرمایا کہ اس جرم کی ثبوت شہادت کے ذریعے سے مشکل ہے، لیکن اگر ہو جائے، بالفرض ہو جائے تو یہ سزا ہے. یا پھر اقرار کر لیں تو یہ سزا ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ہر ایک کو جرم کے ثبوت کے بعد 100 کوڑے لگائے جائیں. جب کوڑوں کی بات آتی ہے تو یار لوگ بڑے اچھلتے ہیں. دیکھو جی، اسلام کی سزائیں بڑی وحشیانہ ہیں. اس میں کون سا وحشی پن؟ پہلے اس فعل کو دیکھو، وہ کون سا مہذبانہ ہے. اگر تم اس جرم کو مہذب کہو، اور یہ کیا تو مہذب ہے، یہ تو کہتے ہیں آپس کی رضامندی کے ساتھ کر لو، تو تہذیب اور شائستگی کے خلاف نہیں ہے، جائز ہے. ہاں کوئی کسی پہ جبر کرے تو پھر اس کو جرم سمجھا جاتا ہے، اور اس کی بھی یہ سزا نہیں ہے. تو جرم جرم ہے. اس لیے جو لوگ جرم کی نوعیت کو نہیں سمجھتے تو وہ پھر اس قسم کی سزاؤں پر اعتراض کرتے ہیں. لیکن اگر وہ اس جرم کی حقیقت کو سمجھ لیں کہ اس سے کتنی معاشرت کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کتنے خاندانوں پر داغ اور دھبے لگتے ہیں، کتنی اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ ان پہ غور کریں تو یہ سزا پھر بالکل مہذبانہ اور ٹھیک جرم کے عین مطابق ہے. پھر دوسری بات یہ کہ یہ سزا کسی پارلیمنٹ نے تو مقرر نہیں کی، کسی جج نے تو مقرر نہیں کی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں غلطی ہوگی کہ جرم معمولی تھا سزا سخت ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ جرم معمولی اور سزا سخت تو انسان ہے، یہ تو اللہ کا مقرر کردہ ہے. اللہ جرم کی نوعیت کو بھی جانتے ہیں اور اللہ اس مجرم کو بھی جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی جرم کی سزا اگر مقرر ہو جائے تو وہ عین انصاف ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کسی طرف کمی بیشی نہیں ہو سکتی. نپا تلا معاملہ ہے، بالکل نپا تلا معاملہ ہے. جیسا جرم ایسی سزا، جیسا جرم ایسی سزا. اللہ تعالیٰ کی مقرر کرتا ہے. اس کو وحشیانہ کہنا یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوڑے کا نام سن کے اس لیے ڈرتے ہیں کہ یہ اپنے کوڑے مراد لیتے ہیں. آخر یہ لوگ بھی تو سزاؤں میں کوڑے استعمال کرتے رہے ہیں. اب چلو انہوں نے کوڑے مارنے چھوڑ دیے ہیں، ہلکے کر دیا ہے، لیکن پچھلی ہسٹری آپ ان کی پڑھیں تو یہ تو ایسے کوڑے استعمال کرتے تھے کہ کھال اگڑ جاتی تھی، گوشت کا اندر قیمہ بن جاتا تھا. ایسے کوڑے یہ لوگ مارا کرتے تھے جو آج اعتراض کرتے ہیں. لیکن اسلام میں کوڑا اس کا ایک خاص معیار ہے، خاص حد ہے. مارنے والا آدمی بھی تجربہ کار ہونا چاہیے تاکہ کھال پھٹ نہ جائے، گوشت ادڑ نہ جائے، اور کوڑے پہ کوئی داغ دھبے بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ضرب سخت لگتی ہو. بالکل ہموار اور ملائم ہونا چاہیے. اس میں بھی یہ ہے کہ سر پہ کوڑا نہیں مارنا، منہ پہ نہیں مارنا، اعضائے رئیسہ پہ نہیں مارنا کہ جس پہ کوڑا لگنے سے آدمی کی موت ہو سکتی ہے. پیٹ پہ نہیں مارنا، پیٹھ پہ لگانا ہے. مارنے والا تجربہ کار ہو. یہ نہیں کہ کوڑوں کی ضرب سے آدمی مر جائے، صرف سزا دینی مقصود ہے. اور پھر مختلف جرائم کے کوڑوں کے مارنے کا انداز بھی مختلف ہے. سب سے سخت کوڑا جو مارا جاتا ہے تو وہ حد
سے ہلکے طریقے سے مارا جاتا ہے. آخر 100 گھوڑے ہیں، مارے تو مر نہ جائے، مارنا مقصود تو نہیں، یہ سزا دینی مقصود. تو اس لیے کوڑے کے نام سے گھبرانا اور پھر اس کو یہ کہنا اور وہ کہنا، بہرحال یہ کچھ نہیں کہہ سکتا. تو زانیہ عورت اور زانی مرد جب ان پہ جرم شہادت سے یا اقرار سے ثابت ہو جائے اور وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو کوڑے لگاؤ، ہر ایک کو 100 کوڑے. یہ سزا ہے کچھ. دوسری بات، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے دین کو یعنی اللہ کے قانون کو نافذ کرنے میں کسی قسم کی رحم اور شفقت مجرم پہ نہیں آنی چاہیے. جب مجرم کو یہ سزا مل رہی ہو تو تمہارے دل میں ان کے لیے رحم کے جذبات نہیں ہونے چاہیے. ان کے جرم کو سامنے رکھ کے سزا دو، ان پر رحم نہیں کرنا چاہیے، ترس نہیں کھانا چاہیے کہ ان پہ ترس کھا کے اللہ کے قانون کو تم یہ 100 کے بجائے 90 لگائیں یا 80 لگا دیں. یہ بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے مجرم کو سزا دیتے وقت تمہیں کسی قسم کی نرمی نہیں ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری، اچھا یہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور پچھلے دن پہ ایمان لاتے ہو نا تو پھر اللہ کا قانون مقدم ہو اور اس کو نافذ کرتے وقت کسی کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان مجرموں کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو، یعنی سر عام یہ سزا دی جائے، چھپ کر نہیں، کسی کمرے کے اندر نہیں، مجمع میں کچھ لوگ اس منظر کو دیکھیں. اس لیے کہ سزا کا ایک مقصد تو مجرموں کو گناہ سے روکنا ہے، تو دوسرا مقصد باقی لوگوں کو عبرت دلانا ہے. جب یہ منظر دیکھیں گے تو وہ کبھی اس گناہ کے قریب نہیں ہیں. آج ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ پہلے تو مجرم کو قرار واقعی سزا ہی نہیں ملتی، اگر ملتی ہے تو اتنا چھپا کر ملتی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں. تو پھر مقصد کیا ہوگا؟ مجرم کو جب جرم کرے تو شرع عام جب سزا دو گے تو لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے کہ اس کے ساتھ آج یہ ہو رہا ہے، کل میں یہ جرم کروں گا تو میرے ساتھ بھی یہ ہوگا. تو معاشرہ جب پاک ہوتا ہے کہ جرم کی سزا شرع عام دی جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو شرع عام سزا دو، مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو، اور سزا دیتے وقت تمہارے دل میں ان کے لیے کسی قسم کا ترس بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا قانون مقدم ہے دوسروں پر رحم اور شفقت کرنے سے. اب اس سزا کے لیے شرائط کیا ہیں؟ ایک شرط تو کیا میرا محسن، محسن کا معنی شادی شدہ اور غیر شادی شدہ. تو غیر شادی شدہ کی یہ سزا ہے. لیکن دوسری شرط کیا ہے کہ وہ عاقل ہو. تیسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہو. اگر پاگل آدمی یہ کام کر لے تو اس کو یہ سزا نہیں ملے گی، اور نابالغ بچہ یہ کام کر لے، نابالغ، تو بھی اس کو یہ سزا نہیں ملے گی. اور سنساری کی سزا کے لیے شرط ہے کہ وہ غلام نہ ہو. غلامی تو اب دور نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ غلام نہ ہو، اس لیے کہ غلام کے لیے سنساری کی سزا نہیں ہوتی، کوڑوں کی سزا ہے. اور غلام جو ہے اس کی سزا بھی آزاد آدمی کی نسبت سے عادی ہوتی ہے. اگر آزاد کے 100 کوڑے ہیں تو غلام کے 50 کوڑے. لیکن اگر وہ شادی شدہ غلام ہے تو بھی اس کو کوڑے ہی لگائے جائیں گے 50، اس کو پتھر مار کے مارا نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ سزا عادی ہو نہیں سکتی. سنساری کی سزا عادی نہیں ہو سکتی کہ غلام کو عادی دے، وہاں تو موت ہے، وہ تو جان سے مارنا ہے. تو یہ کہ غلام نہ ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور یہ کہ اس کو مجبور نہیں کیا گیا، اپنی رضا و رغبت سے یہ کام کر رہے ہیں. اگر کسی پر جبر کیا جائے تو جو مجبور ہے اس کو بھی یہ سزا نہیں ملے گی. فرض کرے عورت مجبور ہے مرد اس کو
صبح ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر گھاس بابا، ہر جنس اپنی جنس کو تلاش کرتی ہے، اس کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے۔ تو زنا ایسا برا فعل ہے کہ انسان کی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے، پھر وہ اپنے جیسوں کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کی شادی بھی۔ تو امام احمد رحمہ اللہ کو فرماتے ہیں کہ زانی مرد اور زانیہ عورت کا نکاح دوسروں سے ہوتا ہی نہیں، دوسروں سے ہوتا ہی نہیں۔ یعنی زانی زانی سے نکاح کرے تو ٹھیک ہے، لیکن زانی غیر زانی سے، زانیہ غیر زانی سے کہتے وہ نکاح ہوتا ہی نہیں۔ لیکن دوسرے باقی سب ائمہ کہتے ہیں نکاح تو ہو جاتا ہے، کیونکہ آخر وہ یہ جرم کر کے بھی تو کافر تو نہیں ہو جاتا، مسلمان ہی رہتے ہیں۔ یعنی گناہ کر کے آدمی کو کفر میں تو نہیں چلا جاتا، پھر بھی مومن مسلمان تو رہتا ہے۔ اور نکاح کے لیے بس اسلام شرط ہے کہ دونوں طرف سے مسلمان قدرت ہے۔ اس لیے مزاج کی الگ بات ہے، طبیعت کی الگ بات ہے کہ کسی پاک کی طبیعت ایسے گندوں سے نہیں ملتی، اور نہ ان کی طبیعت پاک لوگوں سے ملتی ہے، یہ اور بات ہے۔ لیکن اگر ان کا آپس میں جوڑ ہو گیا، نکاح ہو گیا، تو نکاح بہرحال درست نکاح ہو جاتا ہے زانی کے ساتھ، زانی کے ساتھ۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ مومنوں پر۔ یا حرام کا لفظ، لیکن اس میں ذالکہ جو ہے نا یہ اشارے کا لفظ ہے، اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ حرام کر دیا گیا مومنوں پر، تو امام احمد تو یہی فرماتے ہیں کہ اس کا اشارہ اسی زانی اور زانیہ کی طرف ہے، کہ یعنی ان پر مومنوں کے ساتھ نکاح حرام کر دیا گیا ہے، مومنوں کے ساتھ یعنی غیر زانی کے ساتھ ان کا نکاح حرام کر دیا گیا ہے۔ وہ تو ذالکہ اشارہ اس طرح رکھتے ہیں کیونکہ یہ مسلک ہے، لیکن دوسرے امام کہتے ہیں کہ ذالکہ کے لفظ سے اشارہ زنا کی طرف ہے، اوپر جو گزرا ہے کہ زنا مومنوں پہ خدا نے حرام کر دیا ہے، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، مومنوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اور کئی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، تو حرم ذالکہ یہ زنا بھی حرام کر دیا گیا ہے مومنوں پر۔ وہ کہتے ہیں چونکہ زنا حرام ہے، وہ تو گناہ ٹھیک ہے، لیکن باقی ان کے نکاح کا معاملہ یہ الگ ہے۔ تو خیر یہ ایک معاشرتی سزا ہے کہ جو لوگ مشہور ہو جاتے ہیں نا زانی زانیہ، تو پھر پاک لوگ ان سے نکاح نہیں کرتے، اس کے ساتھ کون نکاح کرتا، تو پھر وہ یوں ہی پھرتے رہتے ہیں اور اپنا جیسا تلاش کرتے ہیں۔ یعنی یہ معاشرتی سزا ہے، یہ معاشرتی سزا ہے کہ کوئی ان سے نکاح کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تو حد زنا تھا کہ شادی شدہ ہیں تو اس کا سنت سے ثابت ہے سنسار کرنا، غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے، اور ثبوت کے لیے 4 گواہ چاہیے، نہیں تو 4 دفعہ مختلف جگہوں میں اقرار سے یہ سزا ہوگی۔ اب اس کے بعد دوسری حد کا ذکر فرماتے ہیں، چلیں میری مرضی نہیں، آپ لوگ بیٹھتے ہوئے دوسری حد مختصر سی ہے، تو حدود میں یہ دوسری حد ہے، تو اس کے کہتے ہیں حد قذف۔ حد قذف یعنی دوسروں پر، پاک لوگوں پر غلط الزام لگانا زنا کا، یہ مستقل جرم ہے، اور یہ بھی ایسا جرم ہے کہ اللہ نے اس کی سزا خود مقرر کی ہے۔ والذین یرمون المحصنات، یا محسن کا معنی پاک دامن ہے، تو محسن کا لفظ کبھی تو شادی شدہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی پاک لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا پاک کے سب ہے۔ وہ لوگ یرمون المحصنات جو پاک عورتوں پہ الزام لگاتے ہیں، یرمونا رمی سے، رمی کہتے ہیں سمجھے تیر مارنے کو، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ تہمت کا تیر لگانا، تہمت کا تیر لگانا۔ تو عورتیں یعنی عورتیں پاک ہیں بیچاری، لیکن کوئی اٹھ کے ان پہ غلط کاری کا الزام لگاتا ہے، تو وہ لوگ جو پاک عورتوں پر الزام لگاتا ہے، چاہے وہ شادی شدہ چاہے غیر شادی شدہ، یا وہ شادی
اس سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اس جرم کے ثبوت کے لیے 4 گواہ پیش کر، اس کے ثبوت کے لیے 4 گواہ پیش کر۔ ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور پھر وہ 4 گواہ نہ لا سکے، الزام تو لگا دیا اور 4 گواہ نہ لا سکے، تو اب یہ الزام ہے، 4 گواہ لے آئیں تو جرم کا ثبوت ہو جائے گا، یہ بچ جائیں گے۔ 4 گواہ نہیں لائے تو یہ خود مجرم ہے، خود مجرم ہے۔ فجلدوا 80 جلدہ، پھر ان کو 80 کوڑے لگو۔ تو غلط الزام کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے۔ الا یہ کہ جس پہ الزام لگائے وہ معاف کر دے، چلو یار کوئی بات نہیں، لیکن وہ اگر عدالت میں پیش ہو جائے کہ اس نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے، جی اس سے پوچھئے، اس کا ثبوت پیش کرے، اگر ثبوت نہیں پیش کرتا اس کو سزا دیجئے، تو جج 80 کوڑے کی سزا دے گا۔ پہلے کہا کہ لاؤ 4 گواہ، جب نہیں لائے گا تو 80 کوڑے کی سزا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ حد قذف۔ قذف اصل میں کہتے ہیں پتھر پھینکنے کو، تو یہ بھی ایک طرح کا یعنی غلط پتھر پھینکا اس پر۔ اور یہاں پاک دامن عورتوں کا ذکر ہے، لیکن حکم پاک دامن مردوں کا بھی ہے کہ کوئی کسی مرد پہ اس طرح کا الزام لگائے اور ثابت نہ کر سکے، اس کی سزا بھی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عورت غلط الزام مرد پہ لگائے تو اس عورت کی سزا بھی ہے۔ تو کوئی مرد مرد پہ لگائے، کوئی مرد عورت پہ لگائے، کوئی عورت